How do you see this target by the government of Pakistan or the FBR? Do you think it is achievable? I duly agree and support that this target is achievable. عام آدمی جو ہے جو ادروائز ٹیکس اس پہ لاگو نہیں ہوتا وہ سبسیڈائز کر رہا ہے ان کو جن پہ ٹیکس ایکچولی لاگو ہونا چاہیے. Do you think the increase in the tax collection is the only way to bail out Pakistan? This is not the only way. This is one of the major way. اکانومی جو ہے یہ کوئی شارٹ ٹرم پروسیس نہیں ہے. That means sustained long-term continuity of policies. In right direction. ہماری بدقسمتی رہی ہے پہلے ہمارے انڈسٹری لوکل ہوتی تھی وہ ساری انڈسٹری لوکل بند ہو گئی اور اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ وہ انڈسٹری بند ہوئی. جب انڈسٹری بند ہوئی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس جاب کریشن نہیں ہے, بے روزگار پھر رہے لوگ. کہ ایسے موقع پر کیا بیہیویئر ہونا چاہیے افسر کا؟ شوڈ ہی اسٹینڈ لائک اے راک؟ یس ہی شوڈ اسٹینڈ لائک اے راک. یہ جو ایک اسٹرکچرل ریفارمز کی بات کی جاتی ہے عام آدمی کو بتائیے اسٹرکچرل ریفارمز ہے کیا؟ پہلے تو اسٹرکچرل ریفارم یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو شفٹ our emphasis from indirect taxes to direct taxes. کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے جس میں ہماری ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی بڑی ہو, انڈسٹریل پروڈکٹیوٹی بڑی ہو. اس کا مطلب کیا ہے کہ ویلتھ کریشن نہیں ہو رہی. What measures and what I think actions can government take to stabilize the economy? سب سے پہلے جو پری ریکوزٹ ہے for bringing اور for improving the economy وہ ہے political stability. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, this is Abdul Basit Khan, program The Bureaucrat. And today we have our guest who has been serving in the income tax department. He belongs to 7 CTP and he has already been interviewed by me and he has a vast experience in terms of the tax revenue generation, and we will be asking him how to improve the tax collection in Pakistan and what are the grey areas and how the economy of the Pakistan can be improved by increasing the tax collection in Pakistan. So I welcome Mr. Shahid Zahir Saab. Welcome to the show, ji. Thanks a lot, Mr. Abdul Basit Khan. I feel great honored and obliged for inviting me in this program. Thank you very much, Shahid Saab. We have been always very grateful to you for giving us a time. اور بڑا مزہ آتا ہے آپ سے گفتگو کا. اینڈ سنس یو آر مائی بیچ میٹ ایز ویل, وی ہیو ورکڈ ود ایچ ادر فار سو مینی ایئرز. وی ہیو پلیڈ ٹیبل ٹینس فار مینی ایئرز, وی ہیو بین پلئنگ کرکٹ فار مینی ایئرز, اینڈ بسائڈ دیٹ آئی ہیو سین یو ورکنگ ان دی ڈپارٹمنٹ اینڈ دیٹ واز ٹریٹ ٹو واچ آلویز. سو دیٹس وائی آئی ہیو انوائٹڈ یو ٹو ڈسکس سم ویری امپورٹنٹ ایشوز. ہمارا مین ایشوز جو اس وقت چل رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ ٹیکس کلیکشن جو ہے اس کو امپروو کیا جائے. فار دیٹ پرپز آئی تھنک کہ جو ٹارگیٹ اس وقت سیٹ کیا ہے گورنمنٹ نے وہ 7 ٹریلین کا ٹارگیٹ سیٹ کیا ہے, اینڈ گریجولی اٹ از انکریزنگ. اینڈ لیٹ می آلسو ٹیل یو بیکاز موسٹ آف دا ٹائم سرٹن اکانومسٹ اینڈ دی انکم ٹیکس ایکسپرٹ دے آلویز یوز ٹو سے دیٹ دیکھیے ہمارا تو پوٹینشیل 8 ٹریلین سے بھی زیادہ ہے, یا آج سے 5-6 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. سو گریجولی دی پیسج آف ٹائم دس از گوئنگ آن. ہاؤ ڈو یو سی دس ٹارگیٹ بائی دی گورنمنٹ آف پاکستان اور دی FBR? ڈو یو تھنک اٹ از اچیویبل؟ Before, at the very outset, I would like to appreciate your question because this is one of the key area concerning economy and it has direct link with the economy of Pakistan. Because unless we improve our domestic resources in the form of increased or enhanced collection, we can't never get rid of IMF, World Bank and other institutions. As far as your question regarding realistic, target being realistic or otherwise, I duly agree and support that this target is achievable. Last year the collection was target was 6.1 trillion and it was exceeded by the FBR and FBR deserves congratulations and appreciation for this. کیونکہ یہ وہ واحد ادارہ ہے جو کہ جس کی وجہ سے جو اوور آل ہمارا ریونیو وہ آتا ہے. اب اس سال میں جو انہوں نے ٹارگیٹ کیا ہے وہ 7.7 ٹریلین ہے. اس میں جو اصل چیز دیکھنے والی جو ہے نا وہ ہے ٹارگیٹ تو یہ اچیو ہو جائے گا, لیکن یہ کیسے ہوگا اس میں اگر آپ فردر اس کی بائیفرکیشن پہ جائیں تو اس میں ڈائریکٹ ٹیکس اور انڈائریکٹ ٹیکس کی ریشو کیا ہے. اچھا یہ بڑا دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. لیٹ می آلسو آسک یو بیکاز موسٹ آف دی ٹیکس کلیکشن
that is wasted in the payment of the debt servicing. That is the reality. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا آگے. لہٰذا جب ہم ایک میجر پارٹ وہاں چلا جاتا ہے تو ہم کس طرح سے ہم باقی جیسے کہتے ہیں کہ سوشل نیٹ میں کہاں ہم پیسہ دیں, ہم اس کے ساتھ ساتھ کہاں سے پیسہ لائیں گے جس سے کہ آپ ڈیولپمنٹ کے کام کروا سکتے ہیں. تو اس کو یہ ہمیشہ سے ہماری ایک کنٹینیوس ایک ہمارے ساتھ ایک جیسے کہتے ہیں کہ ایک بیماری ہے, اس کا علاج کوئی نہیں ہے. نہیں, اس میں علاج ہے, علاج اس کا بالکل ہے, لیکن علاج بتانے سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ٹارگیٹ ہے نا جس میں انڈائریکٹ ٹیکس کا ریشو زیادہ ہے اور ڈائریکٹ ٹیکس کا کم ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا عام آدمی, عام فہم جس کو نئی اکانومی کا علم یا ٹیکسیشن پیٹرن کا نہیں علم, اس کو یہ سمجھانا بڑا ضروری ہے. کیونکہ جب آپ انڈائریکٹ ٹیکس پہ ریلائنس زیادہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عام آدمی جو ہے وہ جو پور پرسن ہے جو ادروائز ٹیکس اس پہ لاگو نہیں ہوتا, وہ سبسیڈائز کر رہا ہے ان کو جن پہ ٹیکس ایکچولی لاگو ہونا چاہیے. مثال کے طور پر جیسے آپ چھوٹی سی مثال لے لیں, جیسے آپ کا موبائل پہ آپ چارج کرواتے ہیں, اس پہ آپ ایک غریب آدمی جو اس کو بھی ٹیکس دینا پڑتا ہے. اب ادروائز وہ ٹیکس جو ہے وہ اس پہ انکم ٹیکس نہیں لگے گا, لیکن انڈائریکٹ ٹیکس کی ریونیو تو گورنمنٹ کو آ رہا ہے. صحیح بات. لیکن اس کا جو جس پہ ایکچولی جانا چاہیے, جس کو پے کرنا چاہیے, وہ پے نہیں کر رہا, وہ کم پے کر رہا ہے اور زیادہ پے کر رہا ہے جو پور پرسن ہے who otherwise is not eligible and liable to pay tax. سیم happens to other جو کنزیومر آئٹمس ہیں, جیسے اب بریڈ ہے اور چھوٹی چھوٹی آپ آئٹم لے لیں, جس کی ابھی آپ نے ایک اور مثال دی تھی, کوئی بھی چیز لے لیں جس پہ آپ وہ ڈائریکٹ ٹیکس جو ہے وہ نہیں دے رہا. شاہد صاحب, ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر فرض کریں ہم دودھ لیتے ہیں اپنے دودھ والے سے, تو وہ بھی دودھ 135 سے 140 کرتا ہے, اس کے بعد کوئی مہینے بعد کرتا ہے جی 150 کا. وہ میں نے کہا بھائی یہ کیسے کر رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں, ٹرانسپورٹ مہنگی ہو گئی جی, پیٹرول مہنگا ہو گیا جی. تو پیٹرول بھی ایک طرح کی یہی لوگوں یہ سارے فیکٹرز جو ہیں نا, دیکھیں جب کوئی بھی چیز کی پرائس ڈٹرمن ہوتی ہے نا تو اس کے بیسک چیز ہوتی ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن کیا ہے. ٹھیک ہے. کاسٹ آف پروڈکشن میں را میٹیریل بھی آئے گا, ٹرانسپورٹ بھی آئے گا, اور اس کے علاوہ جو بھی لوازمات ہیں میٹیریل جو سارا آئے گا, اور ان کو ملا کے کاسٹ ڈٹرمن ہوتی ہے. اور پلس جو پاکستان میں انفارچونیٹلی ٹرینڈ ہے کہ پروفٹنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, ایکسیسو, کیونکہ اس پہ ہمارا کوئی میکنزم نہیں ہے. ہم مارکیٹ اکانومی کی بات کرتے ہیں جو لیسز فیئر جہاں کا کہا جاتا ہے اکنامکس کی ٹرم میں. اس میں یہی ہے کہ بھی آپ گورنمنٹ لیسٹ انٹرفیئر کرے اور لیٹ دی فری مارکیٹ ڈیسائڈ اباؤٹ دی پرائسز. شاہد صاحب, ڈو یو تھنک دی انکریز ان دی ٹیکس کلیکشن از دی اونلی وے ٹو بیل آؤٹ پاکستان فرام آل سارٹس آف؟ دس از ناٹ دی اونلی وے, دس از ون آف دی میجر وے, میجر وے. فار ایگزامپل ابھی آپ نے ڈیٹ سروسنگ کا بتایا, اس کے ذکر کیا آپ نے. دیکھیں اس میں اب یہ ہے کہ ہم اس کو کیسے کریں. دیکھیں نا بات یہ ہے کہ یہ سارے فیکٹس جو ہیں کہ ڈیٹ سروسنگ ہے 56% ہمارا ادھر چلا جاتا ہے, یہ سارے فیکٹس سرکولر ڈیٹ ہے ہمارا, وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. لیکن اب ہم نے وے فارورڈ کیا, اصل چیز ہے ہم نے وے فارورڈ. ایبسولوٹلی, دس از واٹ وی آر ہیئر. ہاں, اس لیے ہم یہاں آپ سے یعنی گفتگو ہو رہی ہے. وے فارورڈ یہی ہے سب سے پہلے. تو ایک چیز ہمیشہ آپ یاد رکھیں کہ اکانومی جو ہے یہ کوئی شارٹ ٹرم پروسیس نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو, کیونکہ یہ ہمارا جو مقصد ہے اس گفتگو کا آپ کے ساتھ انٹریکشن کا, اس میں ہمیں ریئلسٹک وہ لینا ہے کہ اکانومی کو امپروو کرنا از اے لانگ ٹرم پروسیس. صحیح ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی 2 یا 4 ماہ یا 6 ماہ 8 ماہ میں. دیٹ مینس سسٹینڈ لانگ ٹرم کنٹینیوٹی آف پالیسیز ان رائٹ ڈائریکشن. سسٹینڈ کنٹینیوس ایفرٹ ان رائٹ ڈائریکشن, ڈائریکشن بھی صحیح ہو. فار ایگزامپل ابھی میں نے آپ سے پہلے شاید بات ہوئی تھی کہ ہماری ساری انویسٹمنٹ جو تھی ہم میگا پروجیکٹس پہ لگاتے رہے. ٹھیک ہے. اور میگا پروجیکٹس پہ پیسے لگاتے رہے کہ ہماری جو ہم لون لیتے تھے باہر سے ایٹ ہائی انٹرسٹ ریٹ. ٹھیک ہے. اور ہر جگہ یہ ایک اصول ہے, آپ اپنی ذاتی زندگی میں بھی دیکھیں کہ جب آپ کسی سے لون لیتے ہیں تو سب سے پہلے ان پروجیکٹس پہ آپ انویسٹ کرتے ہیں جہاں آپ کو انکم جنریٹ ہو تاکہ آپ اس کو واپس بھی کرنا ہے, لون ری پیمنٹ بھی کرنا ہے, پرنسپل بھی اور انٹرسٹ بھی. ٹھیک ہے. ہم نے کیا کیا, ہم نے ایک تو یعنی دوسروں سے لون لیا ہائر انٹرسٹ ریٹ پہ, اور ان کو ان پروجیکٹس پہ انویسٹ کیا جہاں سے ہمیں ریونیو جنریشن کوئی نہیں ہوئی. مثال کے طور پر سارے یہ جو اورنج ٹرین ہے
میٹرو ہے, یہ سارے پروجیکٹ. ایون دی ہاؤسنگ سوسائٹی سیکٹر, ریئل اسٹیٹ سیکٹر, جہاں سے لوگ جو بڑے بڑے جو چلاتے ہیں وہ قرضہ لیتے ہیں بینکوں سے, اور بینکوں سے قرضہ لینے کے بعد آپ بتائیے, جب وہ ایک تو بینکوں سے جن لوگوں کو انٹائٹلڈ ہونا چاہیے, جسٹیفائیڈ ہونا چاہیے, جس سے فائدہ اٹھا سکیں, ان کو تو پھر قرضہ نہیں ملتا, میجر چنک تو ان کو چلا جاتا ہے. اور پھر وہ قرضہ یہاں ہمارا جو سوسائٹیز لگاتی ہیں اس میں بہت ٹیکس ایویژن ہوتا ہے. اس میں دیکھیں جو آپ نے بات کی نا ابھی, یہ ایک بہت امپورٹنٹ اور بڑا سینسٹیو ایشو ہے, اور بڑا امپورٹنٹ اس سینس میں ہے کہ جب ہم پرائیویٹ اس میں پراپرٹی سیکٹر میں انویسٹ کرتے ہیں نا, تو اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے. ہمارے ہے بہت زیادہ اسپیکولیٹو بزنس. اسپیکولیٹو ان دا سینس کیا ہے, اگر آپ کہا جاتا ہے پلاٹ لے لیں, سال بعد اس کی قیمت بڑھ جائے گی, تو تمام جو جن کے پاس انویسٹر ہیں, پیسہ ہے, وہ سارے اس طرف لگے ہوئے ہیں. جی ہاں, ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ پیسہ کہاں جائے, جو فیکٹریز پہ انویسٹ مقامی انڈسٹری چلنی چاہیے, انڈسٹری چلائے. اچھا, لیکن وہ اس انڈسٹری کی طرف کوئی نہیں جاتا. وہ کیا کرتے ہیں, ایزی منی ہے, 10 پلاٹ لے کے رکھ لیے کسی بھی سے. تو شاہد صاحب, کیا گورنمنٹ کو اس کا خیال نہیں ہے کہ گورنمنٹ کو سمجھنا چاہیے کہ آفٹر آل یہ وہ چیزیں ہیں جو ڈویبل ہیں, کوئی اس کے لیے امریکہ سے امداد کی ضرورت تو نہیں ہے. اس میں میں یہ تھوڑا سا ایڈ کروں کہ گورنمنٹ کو ہمیں تھوڑا سا کریڈٹ بھی دینا چاہیے کہ گورنمنٹ نے اس دفعہ, اور اس سے پہلے بھی یہ کیا ہے کہ جو آپ پرچیز کرتے ہیں نا پراپرٹی, اس میں انہوں نے ریٹ آف ٹیکس جو بڑھایا ہے. ٹھیک ہے, اسپیشلی فار نان فائلرس. فائلرس پہ بھی ہے 1% ہے, نان فائلر پہ 5% ہے, وہ انہوں نے انکریز کیا ہے. لیکن اسٹل اٹ از ناٹ سفیشینٹ. سفیشینٹ ان دا سینس کہ فار ایگزامپل آپ نے 1 کروڑ روپیہ بلیک منی سے انویسٹ کر دیا, ٹھیک ہے, آپ نے اس پہ 5% ٹیکس دے کے جان چھڑا لی, فارغ ہو گیا 5% پہ, مینس 5 لاکھ آپ نے دے دیا. دس مینس کہ آپ نے وائٹ کر لیا آپ نے 95 لاکھ, ویئر ایز کہ ہول اماؤنٹ شوڈ بی ٹیکسڈ. آئی ہوپ کہ آپ مجھے بات سمجھ رہے ہیں کہ 95 جو ہے وہ آپ نے وائٹ کر لیا, صرف 5 لاکھ دے کے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کی پوری اماؤنٹ جو بلیک ہے, جس کا آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے, اس سارے پہ ٹیکس لگے, اور وہ سارے پہ ٹیکس لگ کے وہ گورنمنٹ کے ایکسچیکر میں. لیکن ایسا ہوتا نہیں. اور اسی کی وجہ سے آپ جو ابھی بات کر رہے تھے نا کہ پاکستان کے حالات ایسے کیوں ہیں, اس کی ایک سب سے بڑی یہی ہے نا کہ ہماری بدقسمتی رہی ہے. اگر آپ اب غور کریں, میں بھی دیکھوں کہ پہلے ہمارے انڈسٹری لوکل ہوتی تھی, ایگل سائیکل, سہراب, اس طرح اور کافی, وہ ساری انڈسٹری لوکل بند ہو گئی. جی ہاں, سارے لوگ جو تھے وہ انہوں نے چل پڑے کس طرف, اسپیکولیٹو بزنس کی طرف. صحیح ہے. اور اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ وہ انڈسٹری بند ہوئی. جب انڈسٹری بند ہوئی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس جاب کریشن نہیں ہے, بے روزگار پھر رہے ہیں لوگ. اس لیے یہ سارے جو ان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر ہے, whether it is in the form of investment in property or any other sector, holding ہے, اس کو آپ کو ٹوٹلی نہ صرف ڈسکریج کرنا ہے بلکہ ان کے خلاف both legal action in the form of tax plus punishment. ٹیکس کلیکشن میں جو لوگ یا آفیسرز جو زیادہ بہتر کردار ادا کرتے ہیں, تو وہ تو ایکسیل ان دی کلیکشن آف دی ٹیکس, اینڈ آئی تھنک دوز پیپل شوڈ بی انکریجڈ. تو انکریجمنٹ کے لیے کیا انسینٹیو ہے, کیا وہ انسینٹیو؟ اس میں یہ ہے کہ دے آر انکریج, دے آر ڈیفینیٹلی گیون ریوارڈس فار دوز آفیسرز جو اپنے ٹارگیٹ ایکسیڈ کرتے ہیں, ایکسیس کرتے ہیں, ان کو گورنمنٹ ریوارڈ کرتی ہے. اس لیے یہ, لیکن اس میں ہمیں ضرورت ہے کہ اس کو مزید امپروو کیے جائے تاکہ اس میں بہتری مزید لائی جا سکے, اور تاکہ لوگ جو ہے آفیسر جو ہیں اس کو زیادہ ہول ہارٹیڈلی, پیشنیٹلی اس پہ کام کریں. کبھی ایسا بھی آپ کی دوران سروس ہوا کہ آپ نے کوئی بڑا کیس پکڑا ہو اور اوپر سے فرمائش آئی ہو کہ جناب اس کو چھوڑ دیا جائے یا ان پہ ہاتھ ہولا رکھا جائے؟ کوئی ایسے واقعات ہم تو سننے کو ہمیں بہت ملتے ہیں, لوگ بتاتے ہیں کہ کسی نے کہ پکڑا ہے, کسی کا ریکارڈ اٹھایا, اس میں ایون بلینس کی باقاعدہ ریکوری بنتی ہے, لیکن پھر اوپر سے پولیٹیکل انفلوئنس بھی آتا ہے. آئی ایم ناٹ اسپیسفک اباؤٹ اینی گورنمنٹ, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی جنرل پرسیپشن آف دی مائنڈ. کیا خیال ہے آپ کے ایسے موقع پر کیا بیہیویئر ہونا چاہیے افسر کا؟ شوڈ ہی اسٹینڈ لائک اے راک؟ یس, ہی شوڈ اسٹینڈ لائک اے راک. اور اس میں یہ آپ ذہن میں یہ ایک چیزیں رکھیں کہ کوئی بھی گورنمنٹ آفیسر ہو, چاہے وہ آپ FBR میں ہو, چاہے آپ مینجمنٹ میں ہو یا کسی میں بھی ہو, اس قسم کے پریشر آتے ہیں. FBR is no exception. all the departments, all departments, آپ بھی رہے ہیں, آپ کے بھی آتے ہوں گے, میرے پہ بھی آئے ہیں, پولیس میں بھی آتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو, یہی تو آپ کی آرٹ ہے مینجمنٹ کا, آپ اس کو
ٹیکٹفلی ہینڈل کریں وداؤٹ انکرنگ اینی لاس ٹو دی گورنمنٹ ایکسچیکر. یہ بیسک چیز یہ ہے کہ آپ اس کو ایسے طریقے سے ہینڈل کریں کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو لاس نہ ہو, کیونکہ اگر آپ وہ کمپرومائز کریں گے تو دیٹ مینس کہ آپ نے ایک کمپرومائز کر لیا اپنی آنیسٹی پہ. اچھا, بعض اکانومک پنڈت جو ہیں, جو ایکسپرٹس, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے, ٹیکس ریٹ کو کم کیا جائے. عام آدمی کے لیے کس طرح آپ سمجھائیں گے کہ یہ کیا مطلب ہے؟ اس کو یہ ہے, میں اس کو ایسے کہتا ہوں, میرے ذہن میں ایک دو پرپوزلس ہیں کہ بھی آپ اس کو ٹیکس نیٹ کو کیسے بڑھائیں گے. اچھا, اس میں دیکھیں نا, سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارا جو ایگزسٹنگ جو ہے ٹیکس نیٹ, وہ ہر ایک کو پتہ ہے کو کم ہے. آئی ایم ایف, ورلڈ بینک سارے اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ اس کو بڑھایا جائے, اور گورنمنٹ اپنی طرف سے جتنے بھی ایفرٹس کیے ہیں لیکن اس کا سگنیفیکنٹ رزلٹ یا امپرومنٹ نہیں ہوئی. اس کے لیے میرے ذہن میں ایک پرپوزل ہے جو ہونی چاہیے, جو کہ ایڈوانس کنٹریز میں بھی ہے اور ہے بھی بڑی وہ سمپل. وہ یہ ہے کہ آپ ہر کمیونٹی میں, ہر کمیونٹی, فار ایگزامپل جیسے ہم ماڈل ٹاؤن میں رہتے ہیں, مسلم ٹاؤن میں, یہاں جو یونین کونسل ایک آفس ہے, ٹھیک ہے, جب کوئی بھی بندہ کوئی بھی بزنس نیا سٹارٹ کرنے لگے, اسپیشلی جو عام بزنس سٹارٹ کرتا ہے, کیونکہ کمپنیز آلریڈی رجسٹرڈ ہوتی ہیں, وہ اپنا وہاں انرول کرائے کہ جی میں اس چیز کا بزنس کر رہا ہوں, اور تین چار بنیادی انفارمیشن دے, اس کا نیم, اونرشپ, دکان کی, کس چیز کا بزنس کر رہا ہے, اور وہ ڈیٹا جو ہے نا وہ پھر ایف بی آر کے پاس جائے. ایک تو اس کا طریقہ یہ ہے, جب ایف بی آر کے پاس جائے گا ڈیٹا تو ایف بی آر اس سے پوچھ سکتا ہے, اس کو کیا ریکویسٹ کر سکتا ہے تھرو نوٹسز اور ادروائز. ویسے شاہد صاحب, کیا ایسا پاسبل نہیں ہو سکتا کہ جیسے ایک آدمی کی ٹریولنگ ہوتی ہے باہر کے ملکوں میں زیادہ, ظاہر ہے وہ تھرو دی آپ اس کے سے پتہ کر سکتے ہیں جو اس کے پاسپورٹ کے ذریعے ٹریول کرتا ہے, تو آپ کو بس ایسا, یہ تمام تر انفارمیشن مختلف جو ہیں ہماری, کیا ایک جگہ ان کا کمبائنڈ جہاں سے آپ اسیس کر سکیں اس بندے کی فائنینشیل ہیلتھ کا, فائنینشیل ویلیو کا, کہ اس کے پاس کیا کچھ ہے, کتنی ٹریولنگ کرتا ہے, کتنا خرچہ کرتا ہے, جو کہ نارملی ہم نہیں بتاتے آگے. اور جس کا مثال کے طور پہ آپ کو سیل ٹیکس کی مثال دیتا ہوں. سیل ٹیکس میں ہمیشہ ٹیکس ایویژن لوگ کرتے ہیں. دکانداروں کے پاس جائیں آپ, رسید مانگتے ہیں, رسید نہیں, آ کے وہ رسید نہیں دیتے آ کے, اور کچی رسید دے دیتے ہیں آ کے. اب مجھے بتائیے کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور حکومت ایکسپیکٹ یہ کرتی ہے لوگوں سے کہ آپ وطن سے محبت کرتے ہوئے, کیونکہ جو آپ نے کسی آدمی کو بیچی ہے کوئی چیز, آپ نے اپنی قیمت لے کے اس میں سیل ٹیکس کو ایڈ کیا ہے. اگر آپ سیل ٹیکس کو بھی خود ہی کھا لیں گے تو پھر تو ٹیکس بڑھنے کے امکانات نہیں ہوں گے. اس کے لیے دیکھیں بات یہ نا کہ جو ایفیکٹو سسٹم ہونا چاہیے نا مانیٹرنگ کا, وہ ایک بہت ایفیکٹو ہونا چاہیے, کیونکہ اگر جب تک کوئی ایفیکٹو نہیں ہوگا, جو آپ نے باتیں کی ہیں وہ اپنی جگہ ساری درست ہیں, اب ہم اس کو ایفیکٹو بنائیں گے تب ہی ایک ڈیٹرنس کریٹ ہوگا. پاکستان میں افیکٹو بنانے کے لیے ماحول ہے. ماحول دیکھیں, ماحول تو آپ کو کرنا پڑتا ہے, پولیٹیکل ول چاہیے آپ کو. دیکھیے شاہ صاحب, ایک بڑا اہم گورنمنٹ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ایک اہم سوال آپ سے میں پوچھوں گا, وہ بات یہ ہے کہ اکثر اوقات اس بات پہ جھگڑا ہوتا ہے کہ جہاں پر ایف بی آر کے آدمی جب کسی بڑے شاپنگ پلازا میں آ کے بیٹھتے ہیں, یا کسی بڑے جسے کہتے ہیں اسٹور کے پاس بیٹھتے ہیں آ کے, اور وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی انکم کتنی ہے, تو بہت شور مچایا جاتا ہے, اور وہ ایف بی آر تک, چیئرمین تک اور منسٹر تک بات چلی جاتی ہے, اور وہ کہتے ہیں ہم ہڑتال کر دیں گے, اس کو یہاں نہیں بیٹھنے دیں گے. حالانکہ وہ تو کچھ بھی نہیں کہتا کہ کبھی یا تو یہ وہاں بیٹھ کے بانسری بجا رہا ہو یا بیٹھ کے کسی سے لڑ رہا ہو. اس نے تو ایک کوائٹلی ایک رپورٹ کرنا ہے کہ ہاں جی اتنے لوگ آئے, اتنی اس کی انکم آئی. پھر یہ بزنس مین کیوں اس پہ اعتراض کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, اس میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کی ٹیکنالوجی کے دور میں نا یہ جو طریقہ آپ بتا رہے ہیں یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. اچھا, آج کل کے دور میں ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہو چکی ہے. مثلاً آپ بتائیے کیسے ہوگا. میں وہی بتا لگوں گا آپ کو, اگر آپ کے پاس سسٹم ایسے ہیں, مشینری ایسی ہے, اکاؤنٹنگ سسٹم ہے, انوینٹری سسٹم ہے, کہ آپ پوری انوینٹری اس پہ آ سکتی ہے. اگر آپ فزیکل انوینٹری کو ایک آدھ کیس میں آپ کرنا چاہیں تو وہ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے, اور اس کا مقصد ہی ہونا چاہیے کہ تاکہ آپ اس کو ایک دفعہ کریں تو پھر ڈیٹرنٹ کریٹ ہو. یہ نہیں کہ آپ اس کو ایک روٹین میٹر بنا لیں. تو اگر آپ روٹین میٹر بنائیں گے تو اس کی پھر جو اثر جو ہے, امپیکٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ تھرو ٹیکنالوجی اس کو کنٹرول کریں, اور جو انوینٹری ہے جہاں سے اسپیشلی جو بڑے ہیں بزنس مین ہیں ان پہ تو ایک آپ چیک رکھتے ہیں اور رکھ سکتے ہیں. جو چھوٹوں کا مسئلہ ہے وہ ایک ڈفرینٹ ہے.
تو اس لیے وہ ٹیکنالوجی کا یوز جو ہے نا وہ ہمیں اس قابل کرے گا کہ ہم اس کو اس طرح کی چیزیں روک سکیں. گورنمنٹ تو از آلویز پیٹرنائزنگ دی بزنس مین ان ٹرمز آف پیمنٹ آف ریبیٹس اینڈ ریفنڈز اینڈ بسائڈز دیئر ٹیکس ایمنیسٹی اسکیمز, بٹ دے نیور ریسیپروکیٹ ان دیٹ وے کہ وہ کم از کم جو کالا دھن ہے وہ تو کم از کم وہ کام تو نہ کریں آ کے. لیکن ہمارے یہاں کالے دھن کو سفید کرنے کا باقاعدہ ایک طریقہ ہوتا ہے, 4-5 سال بعد اسکیمیں لائی جاتی ہیں, لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں اس کا آؤٹ کم کیا ہے تو آؤٹ کم تو صفر ہوتا ہے. دیکھیں وہ میں اس پہ ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ ضروری ہے کہ اب ہم کوشچن یہ ہوتا ہے رائز کہ بھی ہم اس طرح کیوں کالا دھن آپ کریٹ ہی کیوں ہونے دیتے ہیں. دس آلسو شوز دی فیلئر آف ایف وی آر کہ آپ 4 سال بیٹھے رہے, 4 سال میں آپ کے پاس یا 5 سال جتنا بھی آپ کہہ لیں, آپ ان بزنس مین کو یا ان بندوں کو آپ نہیں پکڑ سکے آلدو دے ور ان یور چارج. اب 5 سال بعد آپ نے سوچا کہ اب ایک دفعہ پھر موقع دے دیں, تو وہ موقع دے کہ آپ جو آنیسٹ ٹیکس پیئرز ہیں ان کو بھی آپ ڈسکریج کر رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے اب آپ نہ کریں, 5 سال بعد آئے گا تو پھر آپ دے دیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ کا سسٹم ہے اس کو آپ امپروو کریں. امپروومنٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ جو انڈیویجولس ہیں ان کے لیے ویلتھ اسٹیٹمنٹ جو ہے نا, جس میں گوشوارہ جسے ہم کہتے ہیں ایسٹس اور لائبلٹیز کا, اور وہ ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں ایسٹس کی انکریز ہو ڈیکریز ہو اس پہ آپ اس سے پوچھیں. ٹھیک ہے, تاکہ پتہ چل سکے فار ایگزامپل میں نے کوئی چیز لیا یا آپ نے لی ہے کہ بھئی یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا پیسہ آپ نے جو اتنی خرید. اچھا شاہ صاحب, ایک اکثر بات سنی جاتی ہے میڈیا میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, انفارچونیٹلی یہ جو کلچر ہے نا اکاؤنٹیبلٹی کا, یہ اوور آل ہی بہت ویک ہے پاکستان میں, ویک بھی ہے اور آہستہ آہستہ اور فردر ڈیٹوریٹ ہو رہا ہے. لیکن یہ بتائیے کہ جو میں آپ سے صرف یہ بات پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے بہت کچھ ڈسکس کر لیا ایسی چیز, یہ جو ایک اسٹرکچرل ریفارمز کی بات کی جاتی ہے, عام آدمی کو بتائیے اسٹرکچرل ریفارمز ہے کیا, واٹ آر دوز اسٹرکچرل ریفارمز؟ دیکھیں اسٹرکچر ریفارم جو ہے نا اس میں پہلے تو اسٹرکچر کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی نقائص کیا ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو ہمیں دور کیسے کرنا, اس میں کیسے ریفارمز کی جائیں. فسکل اینگل میں تو میں نے آپ کو بھی بتایا سب سے پہلے تو اسٹرکچر ریفارم یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو شفٹ آور ایمفیسس فرام انڈائریکٹ ٹیکسز ٹو ڈائریکٹ ٹیکسز. ٹھیک ہے, اس کے رزلٹ کیا ہوں گے, آپ کی مہنگائی کم ہوگی. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہوگا کہ جو امیر آدمی ہے جس کی اتنی انکم ہے وہ اپنا ڈیو شیئر پے کرے گا. ٹھیک ہے, اور یہ 2 جب چیزیں ہو جائیں گی تو آپ کو جو عام آدمی کو شکایات ہیں وہ کم ہو جائیں گی. ایک تو یہ ہے اس کی یہ جو سرکولر ڈیٹ کا معاملہ ہوتا ہے اس پہ آ رہا ہوں. دوسرا بات یہ ہے کہ جو آپ سرکولر ڈیٹ یا ڈیٹ ٹریڈ کی آپ بات کر رہے ہیں, اس میں یہ ہے کہ اگر آپ یہ لاسز جو ہمارے ہوتے ہیں بہت بڑے لاسز ہیں جس کی وجہ سے بڑھتے جاتے ہیں, ہر گورنمنٹ آتی ہے تو وہ اس کے بعد وہ بڑھ جاتے ہیں. وہ اس لیے بڑھتے جا رہے ہیں کہ جو ہماری الیکٹریسٹی سرکولر ڈیٹ بیسیکلی ریلیٹڈ ٹو الیکٹریسٹی ہے, ٹھیک ہے, انرجی کے ساتھ ہے. اس میں انرجی کی ہماری جو کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور جو لائن لاسز ہیں وہ بہت زیادہ ہے, اور ہماری اس میں پلفریج ہوتی ہے, تھیفٹ ہوتی ہے. وہ اس پہ آ رہا ہوں. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں تھیفٹ پریویلیج جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہمارا ہر سال کاسٹ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور وہ ایکیومولیٹ ہوتا جا رہا ہے. اچھا شاہ صاحب, پروگرام کے بالکل تقریباً آخر میں پہنچ گئے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ وٹ میئرز اینڈ وٹ آئی تھنک ایکشنز کین گورنمنٹ ٹیک ٹو اسٹیبلائز دی اکانومی, اور اس کے ساتھ ساتھ کہ جس سے ہمارے ٹیکس کلیکشن میں بھی مدد ملتی ہو, ٹیکس جنریشن میں زیادہ ہماری مدد ملتی ہو. کیا ایسے میئرز جو ہیں ہماری پریزنٹ گورنمنٹ کو اٹھانے چاہیے, کیونکہ اس میں مسائل کا تو ہر ایک کو پتہ ہے, پرابلمس کا ہر ایک کو پتہ ہے, بٹ وین وی گو فار دی سولوشن پارٹ وی آلویز فیل. دیکھیں اس میں نا آلویز ریمبر, جسٹ میں نے آپ کو پہلے ابھی کہا ہے کہ اکانومی جو ہے نا وہ بڑا ایک ٹرکی سبجیکٹ ہوتا ہے, اس میں ٹیکس ٹائم, دیر از نو شارٹ کٹ. اگر آپ سمجھیں نا کہ شارٹ کٹ ہے تو وہ ایسا کوئی بات نہیں ہے. پولیٹیکلی سلوگننگ آپ کریں وہ ایک الگ ایشو ہے, لیکن ادروائز دیر از نو شارٹ کٹ. سب سے پہلے جو پری ریکوزٹ ہے فار برنگنگ اور فار امپروونگ دی اکانومی وہ ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی. اس میں آپ 2 بڑی آپ کو میں اگزامپل چھوٹے دیتا ہوں. انڈیا لے لیں یا بنگلہ دیش لے لیں. بنگلہ دیش نے 71 سے 90 تک کو 7-8 وزیر اعظم چینج ہوئے. ٹھیک ہے, اس کے بعد 90 سے لے کے اب تک تقریب 2 وزیر اعظم ہیں, دونوں خواتین.
اسی طرح انڈیا، اور اسی عرصے میں ان کی جو گروتھ ہوئی ایکسپورٹس کی $52 بلین تک پہنچ گئی، جبکہ ہماری ہارڈلی ابھی بھی 32 اور 33 تک ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح انڈیا میں ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی وہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، سیکنڈلی جو اس کے ساتھ ساتھ ہے کہ ہم نے ریونیو کیسے انکریز کرنا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ریونیو کے لیے 2 سورسز ہیں. ایک تو وہ ہے جو آپ کو ان دی فارم آف ڈالرز وچ یو آپ کو چاہیے. ٹھیک ہے. آپ کو وہ تھرو ایکسپورٹ ہوگا. تھرو ایکسپورٹ ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو ہر ایک کو پتا ہے کہ تھرو ایکسپورٹس ہوگا، لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے فار مینی ڈیکڈس ہم نے ایکسپورٹس کو وہ پریورٹی اسائن نہیں کی. ہم نے ایکسپورٹس کو انہانس کرنے کے لیے کچھ ایسے کام نہیں کیے. ڈائیورسیفیکیشن کر سکتے ہیں. ڈائیورسیفیکیشن بھی ہے، لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ مینٹلی اور گورنمنٹ ایک پریورٹی ہو کہ یہ کرنا ہے، اور اس کے لیے جتنے بھی میئرز ہیں، ریلیف میئرز ہیں، کنسیشنز ہیں، وہ آپ ان کو دیے جائیں. اور ایٹ دی سیم ٹائم یہ چیک رکھیں کہ وہ جو کنسیشن جیسے کہ ابھی پریزنٹ گورنمنٹ نے دیا ہے ان دی فارم آف الیکٹریسٹی ₹19 دیا پر یونٹ، وہ آپ اس کو مس یوز نہ ہو، وہ ڈومیسٹک کی طرف شفٹ نہ ہو. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایکسپورٹ جو ہے زیادہ تر ٹیکسٹائل ہے، جو آپ ڈائیورسیفیکیشن کی بات کر رہے ہیں. جہاں سبسڈی دی ہے کوئی ہم نے تقریباً وہاں 100 رکھا ہوا ہے بلین کہ جی ٹیکسٹائل ہو، ایک آدھا رائس ہے ایکسپورٹ کر لیتے ہیں، کچھ لیدر گوڈس ہیں. اب ان چیزوں سے آپ ایکسپورٹ تھوڑی بہت بڑھ بھی جائے گی نا تو کوئی میجر ڈفرینس نہیں آ رہا. اب انڈیا کی آئی ٹی کے ایکسپورٹس $150 بلین ہے. ہم نے وہ سیکٹر ہم نے ٹوٹلی اگنور کیا ہوئے. ایون ٹورزم ہمارا کچھ نہیں ہے. ٹورزم ہے، ٹورزم کو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ ایون ہماری مطلب کہ بعض ایسی جگہیں ہیں جہاں پر کہ میں سمجھتا ہوں کہ روڈ کنیکٹیوٹی کو بہتر بنا کے اچھے طریقے سے لوگوں کو، ایون مقامی لوگوں کو بھی آپ ان کو بڑی سہولتیں دے سکتے ہیں. جب مقامی لوگوں کو سہولتیں ملیں گی تو باہر سے لوگ بھی آئیں گے. تو اچھا، تھرڈ اس میں یہ ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. ہاں جی، وہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ پبلک کو انوالو کریں، اسٹیک ہولڈر بنائیں. جب تک آپ اسٹیک ہولڈر نہیں نہ بنائیں گے تو چاہے آپ جتنے میئرز کرتے جائیں وہ ان کا انٹرسٹ نہیں ہوگا. وہ کہے گا جی یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے، ہمارا کیا. آپ کے کیا مطلب آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو اس کو بہتر کرنے کے لیے؟ ہاں، میں اس میں یہ چاہتا ہوں کہ جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور اکنامک ریوائول کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ فار ون ڈیکڈ ہم جو ہمارے جو کنسرنڈ اسٹیک ہولڈر ہیں، جس میں پولیٹیشین بھی ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، دوسرے ادارے بھی، جتنے بھی ادارے ہیں، وہ ایک کامن آبجیکٹو گولز فکس کر لیں اسپیشلی ود ریگارڈ ٹو اکانومی. کیونکہ اکانومی ایسی چیز ہے جس میں ہر بندہ افیکٹ ہوگا. آپ کا مطلب یہ کہ مساق سیاست اور مساق معیشت ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، اور تاکہ اس میں پھر لوگوں کا چاہے گورنمنٹ کوئی بھی آئے اس سے ڈیویشن نہ ہو، جو ایگریڈ ہے وہ سے ڈیویشن نہ ہو. اوکے. اچھا شاہد صاحب دیکھیے، یہ جو ہمارے یہاں قرضے کا ایک ہے، کیونکہ ہم بیسیکلی قرض خار ہی ہیں، ہمیشہ سے قرض لیتے آئے ہیں. ہم تو جوانی سے لے کے بڑھاپے کی سرحدوں میں قدم رکھ چکے ہیں، لیکن آگے پتہ نہیں کیا ہونا ہے، گاڈ نوز بیٹر. لیکن یہ قرضے لیتے رہنا اور پھر کبھی کہتے ہیں جی قرضوں سے نجات مل جائے گی، نجات ملتی نہیں، پھر دوبارہ ان کے قدموں میں جاتے ہیں. یہ کس طرح، یعنی کہ جو آپ نے اقدامات بتائے، اس سے کس طرح نجات ملے گی ہمیں؟ دیکھیں، اس میں آپ پہلے یہ چیز بنیادی طور پہ اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو لون ہم لیتے ہیں نا، وہ ہم ان پروڈکٹیو سائڈ پہ خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم اپنے آپ پہ امپوز نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ود دی ریزلٹ کہ ہمیں وہ لون جو ہے، جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی کہ میگا پروجیکٹس، دوز میگا پروجیکٹس وچ ریمینڈ ان پروڈکٹیو، اور اس کے لیے ویلتھ کریشن کوئی نہیں ہوئی. ایبسولیوٹلی. ہمیں اس کے لیے اس کو ری پے کرنے کے لیے وی ہیو ٹو ٹیک فردر لونس. اچھا، اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہم نے فار دی ٹائم بینگ ایٹ لیسٹ فار اے ڈیکڈ جو اس طرح کے میگا پروجیکٹس ہیں جس میں ویلتھ کریشن نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کو ایٹ لیسٹ فار ون ڈیکڈ اس پہ ہم انوالو نہ ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم نے لینا بھی ہے، جیسے فار ایگزامپل سی پیک ہے، ہم نے سی پیک بڑا ہم پرائڈ فیل کرتے ہیں کہ سی پیک ہے، لیکن سی پیک کی ساری انویسٹمنٹ جو ہے، کیونکہ ٹوٹل جو ہے ہم نے چائنا کا دینا ہے 23 بلین آؤٹ آف ٹوٹل 27 بلین. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے، لیکن یہ آپ غور کریں کہ اس سارے پروجیکٹس میں زیادہ تر روڈ زور کس پہ ہے کہ کنسٹرکشن آف روڈ، ہزارہ ایکسپریس وے بن گئی اور اس طرح کی چیزیں. کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے جس میں ہماری ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی بڑی ہو،
انڈسٹریل پروڈکٹیوٹی اور لوکل انڈسٹری ہماری بڑھنی چاہیے. وہ نہیں ہوگی. اس کا مطلب کیا ہے کہ ویلتھ کریشن نہیں ہو رہی. جب ویلتھ کریشن نہیں ہو رہی تو جاب نہیں کریٹ ہو رہا ہے. فرسٹریشن, ان امپلائمنٹ, ڈپریشن لوگوں میں پھیل رہا ہے. شاید صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہاؤسنگ اسکیمیں جو بڑی بڑی ہیں ان کو بند ہونا چاہیے, یا کم از کم ایسی بلڈنگیں بنے جو اسکائی اسکریپر ٹائپ کی ہوں, اونچی ہوں؟ وہ تو دیکھیں, وہ تو بالکل آپ نے صحیح کہا, کیونکہ ہم نے بہت زیادہ جو ہماری لینڈ ہے, ایگریکلچر لینڈ, وہی لکی کہ ہمارے پاس اتنی لینڈ ہے, لیکن ہم نے اس کو ویسٹ کر رہے ہیں ان دی فارم آف اس طرح کی ہاؤسنگ اسکیم, اور وہ اس کی وائڈ اسپریڈ جو گروتھ ہو رہی ہے اس کا فائدہ مطلب نقصان, فائدہ کوئی نہیں ہو رہا. اس میں ایک چیز میں آپ کو اور ایمفیسائز کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ اکانومی کی بہتری کے لیے ضروری ہے اور جو انڈسٹری کے لیے ضروری ہے, وہ ہے کہ انٹرپرینیوریل کلاس, ٹھیک ہے, اس کا ڈیولپ ہونا بڑا ضروری ہے. اب عام آدمی کی فہم لے کہ انٹرپرینیوریل کلاس ہے کیا, وہ لوگ ہوتا ہے جو رسک لے کے نا ڈفرینٹ فیکٹرز آف پروڈکشن کو, جس میں کیپٹل ہے, لینڈ ہے اور نو ہاؤ ہے, اس کو وہ کمبائن کر کے وہ ان دی فارم آف وہ انڈسٹری لگاتا ہے, یوز کرتا ہے, اور اس سے ویلتھ کریشن ہوتی ہے. ویری رائٹ. ہمارے ایسا سسٹم نہیں ہے. ہم نے کوئی انٹرپرینور کے لیے نہ کوئی ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے کسی کو. ایون جو ہمارے پاس جو انڈسٹری آلریڈی ہیں ان میں ریسرچ R&D جسے کہا جاتا ہے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, وہ نہ ہونے کے برابر ہے. ہم نے وہ پرانے ٹریڈیشنل طریقے پہ رکھا ہوا ہے. اس کا رزلٹ کیا ہے کہ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ نہیں بڑھتی اور کنفائن ہے صرف ایک حد تک. رائٹ. اور ہاں, اس کے میں ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے جو ابھی ریسنٹلی انہوں نے ڈاؤن گریڈ کیا مودی, اس نے پاکستان کی ریٹنگ. دیٹس ویری اسٹارٹلنگ. No, that's not starting. Why? Simply because پاکستان کے جو ایگزسٹنگ سرکمسٹانسز ہیں اس میں یہی ہونا ہے. اور اس میں ابھی آپ کو مزید بتا دوں, ہمارے لیے وہ شاید آپ کے لیے شاکنگ ہو کہ دیر از اے پاسبلٹی آف فردر ڈاؤن گریڈنگ. لیکن شاہد صاحب, ہمارے فائنانس منسٹر تو کہتے ہیں کہ انہوں نے غلط اندازہ لگایا اس کے بارے میں. نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے کہنے سے نا دنیا میں حقیقتیں نہیں بدلتی. اگر میں کہوں اس وقت صبح ہے تو رات, اوکے, اس لیے وہ حقیقتیں جو وہ نہیں بدلنی. حقیقت یہی ہے کہ ہمارے دیکھیں نا فارن ریزرو وہ کس بیس پہ ہوتے ہیں, دیکھیں نا وہ کس بیس پہ کرتے ہیں. ان کا ایک کرائٹیریا ہے, اس میں وہ یہ نہیں دیکھ کے کون کیا کہہ رہا ہے. آپ کے ریسورسز ڈاؤن ہو رہے ہیں, فارن ریمیٹنس آپ کی گر رہی ہیں, آپ کے ایکسپورٹس جو ہے وہ ڈکلائننگ ہے. آدھو تھوڑی سی ڈکلائننگ ہے بٹ اسٹل دے آر ڈکلائننگ. پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, لوکل کرنسی آپ کی جو ہے وہ اس کی کوئی والیٹائل ہے, فلیکچویٹ کرتی ہے, کوئی پریڈکٹیبلٹی نہیں ہے. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ کیا ہے, اور اس میں دیر از فردر پاسبلٹی آف ڈاؤن گریڈنگ. تھینک یو ویری مچ شاہد صاحب, بہت شکریہ. آپ کا ٹائم کا کنسٹرینٹ ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آپ سے آئندہ بھی گفتگو کرتے رہیں گے. سیم ہیئر, اینڈ آلویز پلیئر انٹریکٹنگ ود یو. Thank you very much. And we're highly gratified, indebted to you for your kind contribution for today's program. Viewers, یہ تھے شاہد ظہیر صاحب, ہمارے جو کہ 7th کامن سے تھے اور انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے تعلق تھا, and is differently given us a lot of recipes, اور بہت سے ہمیں انہوں نے بتائی ہیں کہ کیسے حکومت ریویو جنریشن کو بہتر کر سکتی ہے. لیکن ان دی اینڈ ہی سیڈ اباؤٹ دی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, اینڈ دس از بائی میسیج ایز ویل, بیکاز جہاں فائنینشیل کنسٹرینٹ ہوتے ہیں دی بیسٹ آنسر از پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. لیٹس ہوپ لائک پریویس ان دا ٹائم آف جنرل مشرف, اس وقت یہ منترا بڑا چل رہا تھا, لیکن اس کے بعد خاموشی چھا گئی. امید ہے کہ موجودہ گورنمنٹ اور آئندہ گورنمنٹ اس کے اوپر فوکس کریں گے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے عبدالباسط خان کو اجازت دیے. اللہ حافظ.